اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا جو ادھر تشریف لائیں، میڈیا کے ان سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آج تشریف لے کے آئے ہیں اور مجھے موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ معاشی حقائق رکھوں، جو آج پاکستان کی اقتصادی حالت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ جو اپریل کے اندر جب خان صاحب اس ملک کو اب 4 سال بعد اپنی حکومت کو چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت کیا حالت تھی، اور دنیا بھر میں جو اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں۔ جو سب سے بڑی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات وہ والا لا دو، جو سب سے بڑی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس ملک جو تھا ایک بہت ہی بڑے بحران میں تھا اور ایک دیوالیے پن کی طرف جا رہا تھا۔ تو ہماری سب سے اولین ترجیح جو تھی، جو کوشش تھی، وہ ملک کے اندر استحکام لے کے آنی تھی، معاشی استحکام لے کے آنا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی طرف راغب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشی استحکام کے بعد عوام کی خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو خان صاحب جو ملک کو دیوالیہ پن کے پاس لے کے گئے تھے، میں اس کی بات کروں گا۔ اگر یہ دیکھیں، ہم جو آج بات کریں گے آپ سے وہ اپریل میں کیا حالت تھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اقتصادی جو ڈیفالٹ سے بچایا ہے پاکستان کو ہمیں اس حکومت نے، اتحادی حکومت نے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر میں بجٹ کی بات بھی بات کروں گا، اور حامد صاحب ادھر آگے آ جائیے، بجٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا، تو ادھر آ جائیے۔ میں پہلے شروع کرتا ہوں اپریل میں جو مالی سال پہ جب چھوڑ کے گئے تھے، اپریل 22 کے اندر پچھلی حکومت، تو اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیے، یہ بات عموماً ہوتی ہے کہ خان صاحب نے جو پیٹرول پہ سبسڈی دی، جس سے 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ملک جو تھا وہ مشکل میں آ گیا تھا، یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بات درست بھی ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ یہ ایک دن کی ایک غلطی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 سال کی مس گورننس تھی، 4 سال کی غیر ذمہ داری تھی، 4 سال کی غلطیاں یا غلط پالیسیز تھیں یا نااہلی تھی، جس کی وجہ سے ہم ادھر آ کے کھڑے رہے ہیں۔ 4 سال میں پی ٹی آئی نے، پہلے 3 سال میں پی ٹی آئی نے ایوریج پہ 3500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا ہے، ہر سال 3500 ارب روپے کا۔ آخری سال 5100 ارب روپے کے ڈیفیسٹ پہ یہ کھڑے ہوئے تھے، 5100 ارب روپے کے۔ 4 سال کے اندر عمران خان نے، پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا۔ پاکستان پہ 71 سال میں 25,000 ارب روپے کا قرضہ ہوا تھا، اور عمران خان کے پونے 4 سال میں، صرف پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرضہ ہو گیا، قرضہ بڑھ گیا۔ مطلب وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک اور شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے، جس میں ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل ہیں، صدور بھی شامل ہیں، وزرائے اعظم شامل ہیں، 71 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا وہ 24,952.9 ارب روپے تھا، 25,000 ارب روپے سمجھ لیجئے۔ عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا۔ تو جب کسی بھی دکان پہ یا کسی بھی کاروبار پہ اگر آپ 25,000 قرض کی جگہ 45,000 قرض کر دیتے ہیں تو وہ حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے، اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک مہینہ خان صاحب نے جو پیٹرول کی سبسڈی دی ہے، وہ ضرور یہ تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ straw that broke the camel's back، لیکن یہ ایک پونے 4 سال کا تسلسل تھا جس کی وجہ سے یہاں ہم پہنچے ہیں۔ اب اس طرح دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت میں پہلے سال 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ تھا، دوسرے سال 7.1%، اور میں حفیظ شیخ کو پھر بھی اس پہ بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم 7.1% لے کر آئے۔ تیسرے سال 8.1%، اور پھر اس سال اگر پرانے جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو 9% کا جی ڈی پی کا ڈیفیسٹ تھا۔ یہ 4 سال کے اندر پاکستان کے 4 بڑے ترین ڈیفیسٹس کیے انہوں نے۔ جو ڈیفیسٹ مسلم لیگ کے اندر 1,600 ارب روپے کے 5 سال کا ایوریج ڈیفیسٹ تھا،
اس ڈیفیسٹ کو 3600 ارب روپے سے زیادہ بڑھا دیا، ڈبل سے زیادہ ڈیفیسٹ کر دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بھی اور چیزیں بڑھ گئیں۔ قرض تو پاکستان کا قرض اتنا بڑھ گیا کہ جو قرض ہم 1499 ارب روپے میں جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کری تھی 2017-18 میں، اس ڈیٹ سروسنگ اس سال تقریباً 4000 ارب روپے میں ہوگی اور پچھلے سال 3100 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ جب آپ اتنی زیادہ ڈیٹ سروسنگ پہ لے آتے ہیں اور اتنا زیادہ قرض چڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دیوالیے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حکومت بجٹ ڈیفیسٹ کرتی ہے تو وہ کہاں سے پورا کرتی ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ کرنے کے لیے کہیں سے پورا کرنا چاہیے نا۔ اگر حکومت جو ہے اس کا اخراجات اس کے موصولات سے زیادہ ہیں، اس کے ایکسپینسز اس کے ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہیں، تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ یا حکومت پاکستان کے شہریوں سے پیسے لے سکتی ہے، اور اگر شہریوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور شہریوں کے پاس سیونگز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد 5000 ارب روپے ایکسٹرا نہیں ہوتا، تو پھر حکومت کو فارنر سے لینا پڑتا ہے۔ اور فارنر سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ فارنر سے لینے کا مطلب ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا۔ اس کو فارنر سے سیونگز کو لینے کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ تو جب آپ بجٹ ڈیفیسٹس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا۔ جب آپ ایک آدھ سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ایونچولی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ریفلیکٹ ہوگا۔ تو جب 4 سال سے آپ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین بجٹ ڈیفیسٹس کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر آپ مہنگے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس بھی ہوں گے اور انسسٹینیبل آپ کی معیشت ہو جائے گی۔ آپ کی کرنسی جس طرح گری ہے، صرف مارچ کے مہینے میں 5.3 بلین ڈالرز کا ریزرو میں کمی آئی ہے ایک مہینے میں۔ تو یہ 5 سال کی مس گورننس کا نتیجہ تھا۔ اور یہ کیوں اتنے بجٹ ڈیفیسٹس ہوئے؟ پہلی چیز کہ ٹیکس کی موصولات کم ہوئیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم 3842 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس کے موصولات، اگلے سال وہ کم ہوئے، نامنل ٹرمز میں وہ کم ہوئے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ انفلیشن ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے تو آپ 10-15% تو ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں بڑھے۔ اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے پرانی جی ڈی پی کے حساب سے میں بتاؤں گا تو 11.1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا۔ پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال اور چوتھے سال، چاروں سال یہ 11.1% سے کم پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ پہنچے ہیں۔ نئی جی ڈی پی کے حساب سے اس سال ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9.1% ہے، 9.1%۔ اور نئی جی ڈی پی کے حساب سے بھی ان کا 7.1% بجٹ ڈیفیسٹ ہے۔ تو جب 4 سال تک آپ ٹیکس موصولات اس لیول پہ بھی نہیں لا سکتے جہاں پہ نون چھوڑ کے گئی تھی، اور آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں ایک ڈبل کر کے دکھاؤں گا، میں 4000 کو 8000 کر کے دکھاؤں گا، اور آپ 4.25 سال میں کہیں نہیں پہنچ سکے، آپ نون کے برابر نہیں آ سکے، نون کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے برابر نہیں آ سکے آپ، تو اس کی وجہ سے آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ ہوا۔ مسلم لیگ نون نے 10,600 ارب روپیہ قرض لیا تھا اپنے 5 سالوں میں، جو ایوریج بنتا ہے 2,120 ارب روپیہ۔ خان صاحب کا ایوریج بنتا ہے 5,000 ارب روپیہ، 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے۔ ہم سے 2.5 گنا زیادہ قرض لیا ہے۔ ہم نے ادھر بکی بلوکی حویلی کے پاور پلانٹس لگائے، ہم نے نیلم جھیلم مکمل کیا، ہم نے تربیلا کا 4th ایکسٹینشن 4th ٹنل پہ پاور پلانٹ لگایا، ہم نے کنپ 2 اور 3 1100 میگا واٹ کے نیوکلیر پاور پلانٹس لگائے، ہم نے ساہیوال کے اندر، پورٹ قاسم کے اندر اور ہب کے اندر کول کے پلانٹس لگائے، ہم نے ایل این جی کے ٹرمینلز لگائے۔ خان صاحب نے 20,000 ارب روپیہ لیا تو خان صاحب نے اس 20,000 ارب روپے میں کیا اس قوم کو دیا ہے؟ نواز شریف نے اس قوم کو، پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے آزاد کیا۔ 2013 میں آئے تھے، وعدہ کیا تھا کہ کر کے جائیں گے، اللہ کی مہربانی سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نواز شریف کے اوپر کہ اس نے نواز شریف کے ہاتھ سے یہ کروایا۔ لیکن 2018 میں اس ملک سے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی اور یہ پاور پلانٹس ملک میں لگا کے گئے تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو 20,000 ارب روپیہ عمران خان نے اس ملک کو مقروض کر دیا اور دیوالیے کی نہج پہ لے کر آیا، تو عمران خان نے کیا، ایک چیز مجھے بتا دے، ایک چیز
دو نہیں، تین نہیں، صرف ایک چیز مجھے بتا دے، 1 میگا واٹ کہیں پاور لگا، 1 کلومیٹر کوئی روڈ بنایا، 1 کلومیٹر کیا ریلوے کی کوئی لائن امپروو کری، کوئی ایک نیا اچھا پی آئی اے کے اندر جہاز لے کر آئے، کیا ایک پی این ایس سی کا نیا شپ لے کر آئے؟ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی نئی ہسپتال بنائی، کوئی نئی یونیورسٹی بنائی، کوئی ایک اور پی کے ایل آئی بنا دیا کے پی کے اندر؟ تو ایک پاکستان دیوالیے کی طرف اس لیے آ رہا ہے کہ 20,000 ارب روپیہ آپ قرضہ چھوڑ کے گئے۔ دوسرا، آپ نے کوئی بھی امپروومنٹ نہیں لے کر آئے بجلی کے محکمے کے اندر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پچھلے سال 800 ارب روپے سے زیادہ سرکولر ڈیٹ کا فلو تھا۔ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ پچھلے سال آئی ایم ایف کے حساب سے 800 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ ہم جس طرح گنتے ہیں اس طرح 280 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے وہ پیسے ادا کیے ہیں جس سے سرکولر ڈیٹ کا فلو تو تھا، لیکن ہم نے اس کا اسٹاک کم کر دیا۔ میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے مالی سال میں 1072 ارب روپیہ پاور منسٹری کو منسٹری آف فائنانس نے دیا ہے، 1072 ارب روپیہ۔ اس کے علاوہ 280 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے، تو 1350 ارب روپے یہ، اور 1600-1700 ارب روپے پاکستان کے لوگوں نے دیے۔ 3000 ارب روپیہ دینے کے بعد بھی جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا، 7500 میگا واٹ پاور اس ملک کے اندر بند پڑا ہوا تھا۔ 5000 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ کوئی وہاں پر ایندھن نہیں تھا، اور 2500 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ مرمت نہیں ہوئی تھی وقت پہ۔ یہ نااہل حکومت 7.5 بند کر کے چلے گئی۔ یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر پاکستان کو فورس کر دیا۔ بجلی کے محکمے میں نہ بل کلیکشن اچھی ہوئی، آپ 4 سال سے تھے، مسلم لیگ نون نے 88% پہ آئے تھے اور 93% تک بل کلیکشن لے کے چلے گئے تھے 2018 میں۔ آپ کو چاہیے تھا اس کو مزید اوپر لے کے آئے، اب اس کو نیچے لے کر آ گئے۔ کووڈ کے زمانے میں 80% پہ چلے گئے، جبکہ آپ کو پیسے ملے تھے، آئی ایم ایف سے پیسے ملے تھے، G20 نے آپ کو $4 بلین کا ڈیفرل دیا تھا، آپ کو پیسے ملے تھے، آپ نے بجٹ وہ کیے تھے کہ آپ بجلی کے محکمے میں وہ پیسے دے دیں گے، لیکن آپ 80% پہ لے کر آ گئے سبسڈی، آپ 80% پہ لے کر آ گئے بل کلیکشن، اور آپ نے پاور کے محکمے کو ڈسٹروائے کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ 1300 ارب روپے کا 1350 ارب روپے کا حکومت کو پاور سیکٹر میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر موازنہ کروں گا میں کہ 400 ارب روپیہ لگتا ہے، 450 ارب روپیہ، 500 ارب روپے لگتے ہیں حکومت چلانے کا۔ سول حکومت چلانے کا پورے سال کا خرچہ 500 ارب روپیہ ہے، اور صرف پاور سیکٹر کے اندر جو نقصان کیا ہے حکومت نے، جو سبسڈی دی ہے، وہ 1350 ارب روپے تھی، 2.5 گنا زیادہ حکومت سے۔ پاکستان میں گیس کے لوڈ شیڈنگ کا نام ہم نے نہیں سنا تھا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ عمران خان کر کے آئے، 1300 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے۔ یہ عمران خان کا ایک اور تحفہ ہے ملک کو۔ تو پہلے آپ نے پاور کے اندر 1350 ارب روپے کا نقصان کیا، اس سال کے اندر 850 ارب روپے کا آپ نے سرکولر ڈیٹ کا فلو کیا، جو ہم نے دیے تو اسٹاک 280 کا رہا، اور ٹوٹل 1300 ارب روپے کا نقصان کیا۔ نہ آپ نے ایک پیسے کی، نہ آپ نے ٹرانسمیشن لاس کم کیے، نہ آپ نے ڈسٹریبیوشن لاسز کم کیے، نہ آپ نے بل کلیکشن اچھا کیا، اور یہ اتنا لمبا نقصان آپ کر کے چلے گئے کہ یہ ایک اور وجہ تھی کہ ملک جو تھا وہ دیوالیے پن پہ آ گیا۔ پھر گیس کی بات کی میں نے کہ 1300 ارب روپے کا آپ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے۔ آپ نے لانگ ٹرم ایل این جی کے معاہدوں کو کرمنلائز کر دیا۔ وہ جو معاہدے نواز شریف کر کے گئے تھے، شاہد عباسی کر کے گئے تھے، جس کی وجہ سے آج ملک چل رہا ہے، آپ نے ان کو کرمنلائز کر دیا، ان کو اسکینڈلائز کر دیا، اور جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیا۔ اور آج ملک اگر چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے، جو آج لائٹ آ رہی ہے تو یہ ان معاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ لیکن پھر آپ نے شارٹ ٹرم خریدنا پسند کیا، اور یہ اتفاق ہے، یہ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر آج پی ٹی آئی کے پاس ہم 12 کارگوز امپورٹ کرنے کی فیسلٹی لے کے گئے، چھوڑ کے گئے۔
نہ صرف انہوں نے ایک ٹرمنل اور نہیں لگایا، 1 انچ پائپ لائن اور نہیں لگائی، وہ 12 خرید کے بھی نہیں آئے. ہم 7 خرید کے گئے ہوئے تھے، آج اس وقت 9 ہوئے ہوئے، 8 ہوئے ہوئے، سوری، ہاں 8 ہوئے ہوئے. ہم 7 چھوڑ کے گئے تھے، خرید کے گئے تھے. جو ایکسپائر ہو گئے اس کو انہوں نے رینیو بھی نہیں کیا اور نئے بھی نہیں خریدے. تو آج ایل این جی کا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ نہیں ہے، ماں سوائے یہ جو 2 پرانے تھے، ایک جو باجوہ صاحب نے کروایا 3 کا اور ایک جو ہم نواز شریف کر کے گئے تھے 5 کا. کوئی ڈیزل کا نیا معاہدہ نہیں کیا لانگ ٹرم کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، کوئی معاہدہ نہیں کیا پیٹرول کا کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، نہ کسی سے نیا کروڈ آئل کا معاہدہ کیا. یہ کیا کر رہے تھے؟ پوری دنیا معاہدوں پہ خریدتی ہے لانگ ٹرم، جس میں آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ ملتی ہے، اور جس سے اگر آپ کویت آئل سے خریدتے ہیں تو کویت آئل کو کہتے ہیں آپ کہ ہم آپ سے $1 بلین کا آئل لیں گے تو آپ کو 5-10% ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو قرض بھی دیتا ہے. ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں کی. پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، باتیں کرتے تھے. بجلی مہنگی ہو گئی دنیا کے اندر، فیول اتنا مہنگا ہو گیا دنیا کے اندر، آپ کو سولر پاور سستا ہو گیا. یہ سارا دن یہ بولتے رہے کہ فیول کیپیسٹی زیادہ ہے، آج پتہ چلی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم تو 25,000 سے زیادہ نہیں بنا سکتے. اور فیول مہنگا ہوا، آپ یہ بات کرتے رہے کہ فیول مہنگا ہوا، آپ نے کبھی سولر کی طرف نہیں گئے. آج شہباز شریف جو ہے وہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں، معاف کیجیے گا، پورے پاکستان میں سولر ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے اتنا بجٹ ڈیفیسٹ کیا، ٹیکس وصولی نہیں کی، 1700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے مگر ٹیکس وصولی نہیں کی. جب آپ نے بجلی ادھر مہنگی کی لیکن بجلی میں نقصانات کیے، گیس مہنگی کری لیکن گیس میں نقصانات کیے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں، بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں. یہ ہم گئے ہیں، نواز شریف نے جس دن حلف لیا تھا اس دن 55 روپے کلو چینی تھی. 5 جون 2013 کو پاکستان میں ہول سیل پرائس آپ جا کے چیک کر لیں 55 روپے کی تھی جس دن نواز شریف نے حلف لیا تھا. جس دن شاہد عباسی نے استعفیٰ دیا تھا 31 مئی 2018 کو، اس دن پورے پاکستان میں 53 روپے کی چینی تھی. 2 روپے 5 سال میں ہم کم کر کے گئے تھے. ہم گئے 3 مہینے میں پتہ نہیں کیا پر لگ گئے چینی کو کہ چینی کی قیمت 70 80 90 100 150 روپے ہو کے آئی ہے. آج کیوں سستی ہے چینی؟ 4 سال عمران خان بات کرتا رہا غریب کا، لیکن یہ شہباز شریف کی حکومت آئی جب جا کے ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں چینی بیچی ہے پورے پاکستان میں 70 روپے کی. آج بھی بیچ رہے ہیں. آٹا بیچ رہے ہیں پورے پاکستان میں 40 روپے کا. 9 سال سے کے پی میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں 40 روپے کا آٹا نہیں بیچ سکے. ہم نے بیچا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا، ہم نے دیا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا. پورے پاکستان میں ہم گھی بیچ رہے ہیں، سستا گھی بیچ رہے ہیں، سستا چاول بیچ رہے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے صرف مہنگائی لے کر آئی ہے، باتیں بڑی کری ہیں، ہر قسم کا جھوٹ آج بھی بول رہے ہیں، تب بھی بول رہے تھے، لیکن ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، میں اللہ جانتا ہے نیتوں کو، لیکن سچ مچ میں آپ کو بتاؤں ان کو کام نہیں آتا تھا. سیریسلی انکمپیٹنٹ تھے، سیریسلی نااہل تھے. نہیں تو 2.5 سینٹ کے اندر اگر آپ کو سولر مل رہا ہے تو سولر لگا لو، اتنی کیا بڑی بات ہے. آج بھی دنیا سے پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد جب اپنی نااہلی کے اوپر کسی اور کو جھوٹ بولتے تھے تو پھر انہوں نے تھوڑی سی نیتیں بھی الٹی سیدھی ہو گئیں، جس پہ میں 1 منٹ میں آ کے بات کروں گا. کووڈ کے زمانے میں ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلا گیا. کرنٹ اکاؤنٹ بڑے خوش تھے، لیکن کیونکہ پیٹرول سستا ہو گیا، $6-7 کا پیٹرول ہو گیا تھا، اس سے بھی سستا مل رہا تھا. گیس آپ کو لانگ ٹرم سودے $4 کے مل رہے تھے، آپ نے وہ مسترد کر دیے. آپ نے آئل لینا مسترد کر دیا، اور آپ پھر باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج پاکستان کے اندر پاکستان کا ریکارڈ کیا ہے، $80 ارب کا امپورٹ کیا ہے. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ریکارڈ ہوا ہے $80 بلین کا امپورٹ. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ایکسپورٹ بھی اچھا ہوا ہے، 31 بلین کا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بلڈ کریں گے اور ہم 35 بلین کا اس سال دیں گے انشاءاللہ. لیکن 31 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے 80 بلین کا امپورٹ کیا ہے. 40% صرف ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کے برابر رہا ہے. جو مسلم لیگ کے برے وقت تھے نا، جو اس میں بھی ہم اس سے زیادہ اچھا کرتے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ایکسپورٹ پہ دھیان نہیں دیا، اس وقت بھی ہم اس سے زیادہ کرتے تھے کہ 45% کو ہم ایکسپورٹ کا امپورٹ کرتے تھے، امپورٹ کا ایکسپورٹ کرتے تھے. 45% کا ریشو تھا، آج 40% پہ لے آئے. وہ $48 بلین کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، دونوں ایبسولوٹ اماؤنٹ میں بھی اور پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں بھی. اور جب یہ ہوا تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب بڑھ گیا تو پھر آپ $17 بلین کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا، آپ کے ریزروز گرنا شروع ہو گئے. 5 بلین میں نے آپ کے سامنے درخواست کی کہ مارچ میں صرف کم ہوئے. جس دن مجھے
شہباز شریف کو آپ نے جس دن وزیر اعظم بنایا اور میں وزیر خزانہ بناؤں، ہمارے پاس 10.3 بلین ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، صرف 10.3 بلین ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، اور ساتھ میں آپ 1.5 بلین سے 2 بلین کا مہینے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کافی نہیں تھا، جب ریکارڈ ڈیفیسٹس کافی نہیں تھے، ریکارڈ ڈیٹ کافی نہیں تھا، ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی نہیں تھا، اگر آپ کا اتنا لمبا نقصان پیٹرول کے اندر کافی نہیں تھا، گیس کے اندر اور بجلی میں، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے آئی ایم ایف سے پہلے تو ایک تاخیر سے معاہدہ کیا، پہلے سال آپ نے 1 سال انتظار کرتے رہے، پتہ نہیں کیا آپ کچھ اپنی کو افلاطونی دکھاتے رہے، 1 سال سے آپ نے تاخیر سے معاہدہ کیا، معاہدہ بھی عجیب سا کر کے آ گئے، لیکن بہرحال، اور وہ معاہدہ کیا جس میں آپ کو فائنانس سیکٹری کو نکالنا پڑا اپنے کمرے سے، لیکن وہ جب معاہدہ کر کے آپ آ گئے تو نومبر میں جب یہ واپس معاہدہ ہوا، جب شوکت طرین صاحب نے معاہدہ کیا عمران خان صاحب کے حکم سے، تو 4 روپے ہر مہینے ٹیکس بڑھانا تھا پیٹرول پہ اور 17% سیل ٹیکس لگانا تھا، ہر مہینے اس کو ٹیکس بھی بڑھانا تھا۔ آج اس کے حساب سے 30 روپے لیوی ہوتی اور 17% ٹیکس ہوتا، یعنی کہ تقریباً 45 روپے سیلز ٹیکس اور 30 روپے لیوی ہوتا پیٹرول اور ڈیزل پہ، 75 روپے ٹیکس ہوتا، جس کے برعکس آج 10 روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے اور 5 روپے ڈیزل پہ ٹیکس ہے۔ لیکن یہ جب آپ نے سب کر لیا، نومبر میں واپس معاہدہ کیا، سائن کری، تو فروری کے اندر جا کے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ سری لنکا نے بھی یہی کیا، فروری کے اندر سری لنکا نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا، ہم نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا۔ سری لنکا نے 3 اپریل کو کہا کہ ہم دنیا کو پیسے نہیں دیں گے، یہاں پر ہم لوگ آئے، شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، ہم نے کہا نہیں، میں آیا ہوں وزیر خزانہ بناؤں، تیسرے دن میں آئی ایم ایف چلا گیا، تیسرے دن وزیر اعظم سے کہا کہ جاؤ آئی ایم ایف، بات کرو ان سے، جو ہوگا ہم بھگتیں گے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے بھگتا۔ 120 ارب روپیہ ہم نے ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھائی ہے، 60 روپیہ ایک ساتھ بڑھائی ہے، لیکن اللہ نے اچھے دن بھی لے کے آئے، ہم نے 40 روپے کم بھی کیے ہیں، ایک دہلا ہم نے نہیں رکھا۔ بڑی مشکل تھی، نواز شریف صاحب نے بڑے 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 کٹھن دل سے مجھے اس کی اجازت دی تھی کہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھاؤں، پہلی مرتبہ جب 30 روپے بڑھائی تھی، وہ خوش نہیں تھے، کوئی خوش نہیں ہوتا سیاستدان، لیکن ہم نے یہ ملک کی خاطر کیا۔ اور عمران خان صاحب کیا کر کے گئے، جس وقت آپ کو 21 ارب ڈالر دنیا کو دینے ہیں اور آپ کے پاس 10 ارب ڈالر یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جس وقت آپ کو 12 ارب ڈالر کا اگلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے، اس وقت آپ دنیا کو سامنے منہ موڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں آپ سے، آپ نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ مطلب کیا پاکستان کو دیوالیے پن کے اوپر گھسیٹنے کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا تھا؟ آج سری لنکا کے اندر بھائیوں بہنوں 470 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے نا، وہ کسی کو ملتا نہیں ہے، 5 دن کی لائن ہے، 5 دن کی، 3000 روپے پر لیٹر بلیک ہو رہا ہے۔ انہوں نے اب کارڈ نکالے ہیں کہ ہفتے میں 2 لیٹر آپ کو پیٹرول ملے گا راشن سے۔ وہاں پہ خواتین 3 دن کی لائن پہ کھڑی ہوتی ہیں گھر پہ چولہے کے کوکنگ گیس خریدنے کے لیے۔ ہسپتالیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ ادویات نہیں ہیں۔ یہ سری لنکا کا حال ہوا ہے۔ خان صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ گھر جلا دیا، بھائی گھر تو اس وزیر اعظم کا جلایا ہے نا انہوں نے، کہ جو تباہی پہ لے کر آیا، تو ادھر کون وزیر اعظم تباہی پہ لے کر آیا؟ ہم کو بتا دیں کہ 3 مہینے میں ہم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہم آئے ہیں 3 مہینے، ہم نے ان کا ٹارگٹ تھا، ان کے چیئرمین نے مجھے کہا کہ مفتاح صاحب بغیر سیل ٹیکس کے ہم یہ میٹ نہیں کر سکیں گے، میں اب نیا چیئرمین لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ان کے ٹارگٹ کو بیٹ کیا ہے، سب سے زیادہ ریفنڈ دیے، لیکن ہم نے 31% سے زیادہ ہم نے نیٹ پیسے جمع کرے ہیں ایف بی آر کے اندر۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ عمران خان کا ٹارگٹ ہو جائے گا، ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے آ کے خرچے کم کرنے کی کوشش کری ہے، ہم نے آسٹیرٹی لے کر آئے ہیں، ہم آپ کا ٹوئن ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے روا دوائیں، ہم نے کوشش کری، اللہ کی مہربانی سے یہ بجٹ لے کر ہم آئے ہیں، جو ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، یہ جو بجٹ لے کر آئے، ہمارے لیے بڑا آسان تھا، 1% سیلز ٹیکس بڑھا تھا، مجھے پیسے مل جاتے، 17 سے 18 کر دیتا، لیکن کیا ہوتا کہ سارا پاکستان میں تھوڑی سی مہنگائی بڑھ جاتی، غریب کے اوپر اور مہنگائی ہو جاتی، انڈائریکٹ ٹیکس جو پی ٹی آئی لگاتا رہا، جو پی ٹی آئی جس کے بڑے خلاف تھا، عمران خان بڑی باتیں کرتے تھے اس کے خلاف تھے، انہوں نے صرف انڈائریکٹ ٹیکس لگایا۔ یہاں پہ یہ بڑے جید صحافی آپ لوگ بیٹھے ہیں اکنامکس کے، آپ سب جانتے ہیں، ہم نے ڈائریکٹ ٹیکس لگائے، میں نے وزیر اعظم کے بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر 10% زیادہ ٹیکس لگایا، سپر ٹیکس۔
اور ہم جمع کر کے دکھائیں گے. ہم نے 7470 روپے کہا ہے, میں اس سے زیادہ جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ہم دیکھیے گا, ہم جمع کر کے دکھائیں گے آپ کو. میں نے نان ٹیکس ریونیو کے اندر لیوی لگائی 855 ارب روپے, میں وہ بھی جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر 8.9.1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے تو اب دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی. اگر آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہر جگہ جا کے پیسے نہیں مانگ سکتے. مجھے شرم آتی ہے یہ پیسے مانگتے ہوئے. میں وزیر بننے کے 2 دن بعد IMF گیا ہوں, واپس آنے کے 2 دن بعد سعودی عرب گیا ہوں. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے پتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن اگر آپ 8.6% دیں گے صرف ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو پھر آپ کو مانگنے پڑیں گے پیسے. اور 4 سال عمران خان اگر ہر سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو بڑھا کے دکھائیں گے 2% سے. ہم نے 2.2% کی ایڈجسٹمنٹ کر کے دکھائی ہے IMF کو. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کا دل میں سنسیئرٹی ہو پاکستان کے لیے, اور اگر آپ میں تھوڑی سی کمپیٹنس ہو. اسی پاکستان سے پیسے لیں گے, لیکن لینا پیسے آپ کیوں؟ آپ عمران خان نے جب معاہدہ توڑا IMF سے, جو خود معاہدہ کیا توڑا, جو 2015 میں یہ معاہدہ, 2018 میں جو معاہدہ کیا تھا, یہ جو خود معاہدہ توڑا, تو ایک چیز انہوں نے کیا کی, یہ اپنے دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. یہ ایمنسٹی دینے کا وقت ہے. یہاں پر تو آپ کو ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیوالیہ پن پہ جا رہے ہیں, آپ کو دنیا کی قسطیں نہیں دی جا رہی, آپ اپنے دوستوں کو ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہیں. یہ وہی سری لنکا والی حرکتیں کر رہے تھے, پتہ نہیں کیا حرکت کر رہے تھے. مطلب سیریسلی کیا احساس نہیں تھا؟ کیا نمبرز نہیں پڑھ سکتے تھے کہ 21 ارب ڈالر دنیا کے واپس کرنے ہیں, 9 ارب ڈالر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں بھائی. آپ کے پاس تو پاکستانی روپے آپ کو بینک نہیں دے رہا, آپ کا پاکستانی بینک. آپ نے مطلب عمران خان کی حکومت میں PHPL بورو نہیں کر سکتا تھا پیسے. ہر جگہ پہ انہوں نے نقصان کروایا, ہر جگہ پہ انہوں نے نقصان کیا, اور اس کے بعد ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بجٹ ہم لے کر آئے, بجٹ کی سلائیڈ لگا بیٹا, بجٹ کی سلائیڈ مجھے دکھاتا ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ 6050 ارب روپے ہم نے کہا تھا, 6120 ارب روپیہ جمع کر کے دکھا دیا ہم نے. نہیں, بجٹ کے نمبر دکھا دیں, نمبر. ہاں جی, تھینک یو. اور اس کے علاوہ 1935 ارب روپے ہم جمع کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالی نان ٹیکس ریونیو کے اندر. 7470 ارب روپے, تقریباً 7500 ارب روپے ہم ٹیکس جمع کریں گے. اور میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی, شہباز شریف کا بہت زیادہ منصوبہ ہے کہ اس سے زیادہ جمع کریں گے. صوبوں کو بھی ہم تقریباً 4400 ارب روپیہ دیں گے. لیکن جو چیز دکھانا میں چاہتا تھا آپ کو, دکھانا چاہتا تھا کہ ہم سبسڈی کم کریں گے. یہ 1515 ارب روپے دیے جس میں بجلی کی سبسڈی دی ہے, گیس کی سبسڈی دی ہے, انشاءاللہ اس کو کم کریں گے. ترقیاتی اخراجات کو 200 ارب روپے سے بڑھایا ہے ہم نے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد, اور 1000 ارب روپیہ ہم زیادہ سود مجبوراً دینے کے باوجود بھی ہم 1000 ارب روپے سے ڈیفیسٹ کم کریں گے. اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ نامنل ٹرمز کے اندر بھی ہم ڈیفیسٹ کم کریں گے. ایز اے پرسنٹیج جی ڈی پی تو بہت ہی کم کریں گے, لیکن نامنل ٹرمز کے اندر بھی ہم ڈیفیسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سب ہم کر کے دکھائیں گے اللہ نے چاہا تو. یہ ہمارا پلان ہے اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور اس کے باوجود, یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو سبسڈی دے رہے ہیں. بجٹ کے اندر ہم نے یوتھ لون کے پروگرامز کیے ہیں. 5 لاکھ تک کے ہم یوتھ لون دیں گے, انٹرسٹ فری, کولیٹرل فری. 15 لاکھ تک ہم انٹرسٹ لیں گے لیکن کولیٹرل فری دیں گے. 15 سے 50 لاکھ تک ہم کولیٹرل دے کے دیں گے. ہم نے ان پروڈکٹیو سیکٹرز کو ٹیکس کیا ہے, سپر ٹیکس لگایا ہے, پلاٹوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, دیگر چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. لیکن ہم نے یہ بات سوچ لی ہے کہ 2 سیکٹرز کو مدد دینی ہے, ایک ایگریکلچر اور ایک ایکسپورٹ. ایگریکلچر کے اندر ہم نے سارے سیڈز کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا. جو آئل کیکس کے اوپر سے بھی ٹیکس ہٹا دیا. ٹریکٹرز کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا. فرٹیلائزر کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا. تو ایگریکلچر کے اوپر ہم دے رہے ہیں مراد, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کوشش کر کے ویٹ کی اور پرائس, ویٹ کی اندر اور ہم پروڈکشن بڑھوا کے دیں گے. جو ویٹ کی شارٹیج تھی اس کے لیے ویٹ امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. 5 لاکھ ٹن امپورٹ کر لیے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ملین ٹن اور فوراً امپورٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ بس کے 250 ارب سے بڑھا کر ہم نے 364 ارب روپے کر دیے.
تو بس کے اندر ہم نے بڑھائے 9 ملین لوگوں کو ہم بس دیں گے. اس کے علاوہ کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیا تو 60 لاکھ خاندانوں کو ہم نے اجازت دی کہ وہ اگر جس کی انکم 40,000 سے کم ہو وہ فون کرے, رجسٹر کروائے اور پیسے دیے. اور جون کے مہینے میں بھی ہم نے 11 لاکھ خاندانوں کو پیسے دیے, تقریباً 67 لاکھ لوگوں کو ابھی اور رجسٹر ہو رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے ہم نے چیزیں سستی دی ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ کے سیکٹر ہے اس میں 42 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کرا ہوا تھا. 42 ارب روپیہ ہم نے ڈی ایل ٹی ایل کے مد میں دے دیا. ایکسپورٹ کا انسینٹو جو 4 سال سے نہیں دیا گیا تھا میں نے ایک ساتھ دے دیا. جون کے مہینے میں جتنے لوگوں کے آر پی اوز ایشو ہو گئے تھے سارے کے سارے فاسٹر ٹریک جو فاسٹر تھا, جو سیلز ٹیکس کے ریبیٹس تھے, ایکسپورٹس کے ریبیٹس تھے, شہباز شریف نے کہا سب واپس کر دو. میں نے سارے واپس کر دیے. ایک پیسہ بھی ہمارے اوپر ادھار نہیں تھا جون کے مہینے کے اینڈ پہ, جون کی 30 کے بعد. یہ ہم نے سارے پیسے واپس کیے. اس کے بعد ہم نے آئی ٹی کے شعبے کے لیے 17 ارب روپے پلاننگ میں رکھے ہوئے. آئی ٹی کے شعبے پہ ہم نے 1% کا ٹیکس ریٹ کا ان کا حساب ہوتا تھا, ان کو آسانی کرنے کے لیے اور ان کو بہت آسانی کرنے کے لیے صرف اسٹیٹ بینک کاٹ لے گا 0.25% پہ لے آیا. میں 0 کر دیتا لیکن فیٹف کی وجہ سے میں اس کو حوالے سے منفرد کرنا چاہتا تھا تو 0.25% پہ لے آئے. تو ہم نے ہر جگہ پہ انشاءاللہ تیرا دیے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں, پینشن بڑھائے وفاق کی اور صوبوں نے بھی بڑھائی ہے, وہاں پر پنجاب حکومت نے, اور میں حمزہ شریف شاید شہباز شریف کا اس میں شکریہ بھی ادا کروں گا, پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ہر غریب آدمی جس کا 100 یونٹ سے کم خرچہ ہوتا ہے, جو بجلی کا خرچ ہوتا ہے, اس کے سارے بل وہ فری دے گی. وہ بجٹڈ سبسڈی ہے, بجٹ کیا ہوا ہے اس نے. اس کے باوجود بھی اس نے سرپلس دکھایا ہے لیکن ہر آدمی کا بل اٹھا رہا ہے. یہ کیوں عثمان بزدار کو پچھلے 4 سال میں یاد نہیں آیا؟ یہ بڑے غریب پرور ہونے کی بات کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں کیا؟ آج عمران خان جاتے ہیں نا, تقریریں کرتے ہیں ہر جگہ پہ, یہ بھی تو جا کے بتائے نا. اس پہ بھی تو حمزہ کو کرٹیسائز کرے نا کہ حمزہ تم نے کیوں دیے, حمزہ شہباز شریف آپ نے کیوں دیے 100 یونٹ کے بجلی کے بل کیوں اٹھائیں فری؟ بزدار نے تو نہیں اٹھائے. آپ دیکھ لیں گورننس کا فرق دیکھ لیجئے, عید پہ کیا حال کیا ہے حمزہ شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن نے اور کیا حال کرتے تھے بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن. گورننس کا فرق تو نظر آ رہا ہے پنجاب کے لوگوں کو. یہ کیوں خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی کہ بجلی آپ فری کر سکتے تھے؟ یہ کیوں خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ کیوں خان صاحب کو صرف ایمنسٹی دینے یاد آتی تھی ریل اسٹیٹ کی؟ خان صاحب کو صرف ایمنسٹی دینے یاد آتی تھی اپنے دوستوں کی؟ خالی ٹرسٹ بنا کے القادر یونیورسٹی کے لیے زمینیں ہڑپ کرنے کے یاد آتی تھی؟ یہ خان صاحب کو یاد نہیں آتا تھا کہ بجلی جو تھی وہ فری دے سکتے تھے لوگوں کو, جو آج پنجاب حکومت دے رہی ہے؟ ہم آپ کو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا بھی حکم ہے, ہم کو شہباز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے, اور کولیشن گورنمنٹ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بلاول بھٹو صاحب کا, دیگر لوگوں کا, جنہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے, اور ساتھ دیا ہے پرائز بڑھانے پہ بھی اور پرائز کم کرنے پہ بھی. خوش ہوئے ہیں کہ جو پیٹرول میں قیمت کم ہوگی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو وہ پاس آن کریں گے, لیکن ملک کو اللہ کی مہربانی سے دیوالی اپن سے بچائیں گے. دیکھیں ابھی بھی ہم لوگ پچھلے سال جو تھے, آپ کریڈٹ ڈیفالٹ رسک پاکستان کا دیکھ لیں, 2 سال سے ایلیویٹڈ ہے. ابھی بھی ہم لوگ, دنیا کہتی ہے کہ 4 یا 5ویں نمبر پہ ڈیفالٹ کے چانس پہ ہے. تو ابھی یہ کام کرنا ہے. یہ پیسے جو میں نے آپ کو بتائیں 7500 ارب روپے مجھے یہ جمع کرنے ہیں, بالکل جمع کرنے, اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور تھوڑی کبھی سختی ہوگی, کبھی انٹرنیشنل پرائسز میں اوپر نیچے ہوگا تو میں آؤں گا آپ کے سامنے. اس کے دوسرے دن آپ میم بنا کے نکال دیجیے گا مفتاح اسماعیل کی, ٹھیک ہے؟ شہباز رانا دوسرے دن میرے خلاف سٹوری بھی لکھ لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن معاشی استحکام لے کے آئیں گے جو کہ عوامی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنا امپریس ہوں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے, JUI کی لیڈرشپ ہو, MQM کی لیڈرشپ ہو, باپ کی لیڈرشپ ہو, دیگر پارٹیوں کی لیڈرشپ ہو, جمہوری وطن پارٹی کی لیڈرشپ ہو, اور خاص طور پہ بالخصوص پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, کہ جنہوں نے ہر جگہ ساتھ کھڑے رہے, ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا. اور میں مسلم لیگ کے میرے بھائیوں کا, میرے سارے مینٹورز ہیں, خواجہ آصف ہیں, شاہد عباسی صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, سب میرے بھائی ہیں, انہوں نے اتنا میرا ساتھ دیا ہے یہ کام. اور میں سچی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں, وہ نہیں ہے کہ وہ میرا باس ہے, لیکن میں شہباز شریف صاحب نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل, اپنا پولیٹیکل وہ کیپٹل اسٹیک پہ لگایا ہے ملک کی خاطر, اور جانتے ہوئے بوجھتے لگایا. تو میں ان کا سیریسلی میں بہت امپریس ہوں کہ جو نواز شریف صاحب نے بھی جو ہم کو اجازت دی اور جو شہباز شریف نے کام کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے دن پاکستان کے آگے ہیں,
لیکن ہم سب کو اب تھوڑا سا مل کر کام کرنا ہوگا انشاءاللہ.